یہ کہانی کسی ایک دارالحکومت سے نہیں اٹھی بلکہ تین طاقتوں کے سائے ایک ہی سمندر پر اکٹھے ہونے والے ہیں۔ ایک طرف واشنگٹن ہے جو ویزا فائلیں بند کر کے دباؤ بڑھا رہا ہے، دوسری طرف آبنائے ہرمز کے پانی ہے جہاں ایران اکیلا نہیں بلکہ ممکنہ طور پہ اطلاعات ہیں کہ روس اور چین کے ساتھ قدم ملا کر اترنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ لمحہ اس لیے مختلف ہے کہ یہاں طاقت صرف قومی نہیں رہی بلکہ اتحاد کی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ جب ایک ہی وقت میں امریکی فیصلے کاغذ پر ثبت ہوں، خلیج کے پانیوں میں مشترکہ مشقوں کی خبریں گردش کرنے لگیں، تو یہ معاملہ محض ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں رہتا، یہ ایک نئی بساط بن جاتا ہے جہاں عالمی طاقتیں اپنے اپنے مہرے آہستگی سے آگے بڑھا رہی ہیں۔ روس کی موجودگی عسکری تجربے کی علامت ہے، چین کی شمولیت معاشی شہرگوں کے تحفظ کا اشارہ ہے، اور ایران کا کردار اس مرکز کی حیثیت اختیار کرتا ہے جہاں یہ مفادات آ کے ملتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اسی کی کہانی اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی فضا میں اس وقت جو بے نام سا ارتعاش محسوس ہو رہا ہے وہ صرف چند طیاروں کی آمد و رفت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ایک پرانی کہانی کا نیا باب ہے جس میں طاقت کا اظہار لفظوں سے پہلے آلات کرتے ہیں، بیانات سے پہلے ریڈار کرتے ہیں۔ جب خصوصی امریکی فوجی طیارے ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ خطے میں نمودار ہونے لگے تو معاملہ محض معمول کی مشق نہیں رہتا بلکہ یہ اس اسٹریٹجک گھڑی کی علامت ہوتا ہے جہاں فیصلے کاغذ سے نکلتے ہیں اور آسمان میں طیاروں کی صورت میں لکھے جانے لگتے ہیں۔ فلائٹ ریڈار جیسے نظام پہ دکھائی دینے والی جو نقل و حرکت ہے، اگر ان دنوں میں اسے دیکھا جائے تو یہ محض تکنیکی سرگرمی نہیں لگ رہی۔ عسکری دنیا میں ہر جہاز کا وقت، راستہ اور کردار ہوتا ہے۔ E-11A اس جیسے طیارے محض فضا میں اڑتے ہوئے جہاز نہیں ہوتے، یہ پورے جنگی تھیٹر کا اعصابی نظام ہوتے ہیں، اور یہ اڑتا ہوا دیکھا گیا۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو زمین، فضا اور سمندر میں موجود امریکی فورسز کو ایک ہی لمحے میں جوڑ دیتا ہے۔ جب ایسا جہاز کریٹ سے اڑ کے پرنس سلطان ایئر بیس کی طرف جائے جو ان دنوں میں معلوم پڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ خطے میں اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو مزید مضبوط کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ کارروائی میں رابطے کی کوئی کڑی کمزور نہ ہو۔ اسی تسلسل میں RC-135 جیسا الیکٹرانک نگرانی کا طیارہ بھی سامنے آیا جو جنگ سے پہلے کی خاموش لڑائی لڑتا ہے۔ یہ جہاز ریڈار سگنلز، مواصلاتی لہروں اور فضائی سرگرمیوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، اور ماضی میں جہاں بھی امریکہ نے کسی بڑی فوجی آپریشن کا ارادہ کیا وہاں ایسے طیارے سب سے پہلے پہنچے ہیں۔ عراق، شام اور حتیٰ کہ افغانستان میں بھی یہی پیٹرن دہرایا گیا تھا، پہلے سننا، پھر سمجھنا اور آخر میں فیصلہ کرنا۔ لیکن اصل توجہ ہمیشہ E-3G سینٹری پہ مرکوز رہی ہے، وہ بھی اسی علاقے میں پایا گیا مشرق وسطیٰ میں، کیونکہ یہی وہ طیارہ ہے جو کسی بھی بڑے آپریشن کی آخری تصویر مکمل کرتا ہے۔ یہ نگرانی نہیں کرتا بلکہ فضائی، بحری اور زمینی کارروائیوں کو ایک ہی فریم میں لا کے اسے انٹیگریٹ کرتا ہے۔ ماضی میں جب بھی امریکہ نے کسی ریاست کے خلاف براہ راست طاقت استعمال کی، اس سے کچھ ہی دیر پہلے یہ طیارہ خطے میں نمودار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عسکری ماہرین اسے محض ایک جہاز نہیں، ایک اشارہ سمجھتے ہیں، ایک ایسا اشارہ جو یہ کہتا ہے کہ اب ہم تیار ہیں۔ یہاں سوال صرف یہ نہیں کہ کیا حملہ قریب ہے، بلکہ یہ کہ اس پوری سرگرمی کا اصل محرک کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ شاذ و نادر ہی صرف ایک وجہ پر اتنی بڑی عسکری تیاری کرتا ہے، اس کے پیچھے ہمیشہ کئی لیئرز پہ دباؤ ہوتا ہے۔ داخلی سیاست، عالمی طاقتوں کو پیغام، اتحادیوں کو یقین دہانی، مخالف کو نفسیاتی طور پہ الجھانا، یہ سب اس ایک منظر کا حصہ ہوتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیانات بھی اسی نفسیاتی جنگ کا تسلسل تھے، جہاں طاقت کا ذکر کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ فیصلہ بھی ہاتھ میں ہے مگر استعمال سے پہلے سوچا جا رہا ہے۔ ایران کے تناظر میں یہ تمام سرگرمی نئی نہیں ہے، تہران نے پچھلی دہائیوں میں ایسی فضا بارہا دیکھی ہے۔ جو فرق آج نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران اب اس منظر کو ایک سیکھے ہوئے طالب علم کی طرح دیکھ رہا ہے، گھبرائے ہوئے فریق کی طرح نہیں دیکھ رہا۔ ماضی کے حملوں، پابندیوں اور دھمکیوں نے ایران کو یہ سکھایا ہے کہ ہر عسکری نقل و حرکت کا مطلب فوری جنگ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ صرف دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی ممکنہ معاہدے کے لیے بہتر پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تکنیکی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو امریکہ کی موجودہ حکمت عملی محدود، تیز اور کنٹرولڈ آپریشنز کے گرد گھومتی ہے۔ بڑے پیمانے کی جنگ اب نہ سیاسی طور پہ آسان ہے، نہ عسکری طور پہ سود مند ہے۔ اسی لیے خصوصی طیاروں کی موجودگی اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کارروائی ہوئی تو مخصوص ٹارگٹ ہوں گے، مخصوص ٹائم ہوگا، مخصوص میسج ہوگا۔ یہی وہ ماڈل ہے جو گزشتہ برسوں میں مختلف خطوں میں آزمایا گیا۔ بحری محاذ کے اوپر گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائرز ہیں، طیارہ بردار جہاز ہیں جو موجود ہیں، جن کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں، اور یہ جہاز محض حملے کے لیے نہیں بلکہ طاقت کے توازن کو دکھانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایرانی پیجز کے اوپر لگی ہوئی تھی، جس کے اندر ایرانی ڈرونز جو تھے وہ اس ڈسٹرائر اور USS ابراہم لنکن کی موجودگی کو فلما رہے تھے، اور کچھ ڈرونز جو ہیں یہ تہران سے اڑ کے انہیں بحر احمر کی طرف بھی بھیجنے کی کوشش کی گئی ہے، اور خلیج فارس کے اندر بھی۔ اب اتحادیوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ امریکہ خطے سے پیچھے نہیں ہٹے گا،
مخالف کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے، یعنی تہران کو، کہ ہر قدم ہم دیکھ رہے ہیں، مگر اس تمام شور میں ایک حقیقت اکثر نظر انداز ہوتی ہے، وہ یہ کہ ایران اب وہ ملک نہیں ہے جو ہر دباؤ پہ رد عمل دے۔ اس نے اپنی عسکری اور دفاعی سوچ کو وقت کے ساتھ بدلا ہے۔ اس کی جو فوج ہے وہ اس طرح کی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتی، فضائی قوت اس کے پاس ویسی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے پاس جو ڈرونز ٹیکنالوجی ہے اور جو میزلز ٹیکنالوجی ہے وہ تو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر امریکہ یہ چاہتا ہے انفراسٹرکچر، زیر زمین تنصیبات اور خطے میں اسٹریٹجک گہرائی پہ وار کرے۔ یہ سب اسی سیکھنے کے عمل کا نتیجہ ہے کہ ایران نے بھی اسی سے سیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی عسکری نقل و حرکت ایران کو کمزور نہیں بلکہ زیادہ محتاط اور زیادہ حسابی کتابی بناتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی اعلیٰ حکام اور ان کے اہل خانہ کے لیے امریکہ میں رہنے کا استحقاق ختم کر دیا اسی سلسلے میں، اور جو بظاہر انسانی حقوق کے نام پہ یہ اعلان سامنے آیا ہے، مگر بظاہر انسانی حقوق کے نام پہ یہ سامنے آیا، اس کے پیچھے طاقت، دباؤ اور نفسیاتی جنگ کی ایک طویل روایت کار فرما ہے۔ جب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ ایرانی حکومت کے جبر سے فائدہ اٹھانے والوں کو امریکی امیگریشن سسٹم سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں، تو یہ محض ایک قانونی اخلاقی موقف نہیں ہے، یہ ایک علامتی پیغام ہے جو براہ راست ایرانی قیادت کو مخاطب کر رہا ہے اور بالواسطہ طور پہ ایرانی عوام، خطے کے ممالک اور عالمی طاقتوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ امریکہ اس اقدام کے ذریعے یہ تاثر دے رہا ہے کہ اب دباؤ صرف پابندیوں یا عسکری نقل و حرکت تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اب ہم ذاتی، سماجی اور خاندانی سطح تک جائیں گے۔ علی لاریجانی کی بیٹی کو ایک امریکی یونیورسٹی سے برطرف کیا گیا، اور یہ واقعہ اسی حکمت عملی کی عملی شکل ہے۔ یہ اقدام ایک فرد کے خلاف نہیں، ایک سوچ کے خلاف ہے کہ ایرانی ریاستی ڈھانچے سے جڑے افراد کے لیے مغرب کی علمی اور سماجی فضا محفوظ نہیں ہے۔ تاریخ میں اس طرز عمل کی مثالیں ملتی ہیں، جب بڑی طاقتیں براہ راست تصادم سے پہلے اشرافیہ کو نشانہ بناتی ہیں تاکہ انٹرنل پریشر جو ہے اس کو بڑھائیں، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ اس وقت ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جنگی مشقوں کا اعلان آیا ہے، اور یوں یہ واضح ہوا ہے کہ تہران اس دباؤ کو خاموشی سے قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز کوئی عام سمندری راستہ نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کی شارگ ہے۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ اسی تنگ مگر انتہائی عام گزرگاہ سے تیل اور توانائی حاصل کرتا ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کی عسکری سرگرمی محض ایک فوجی مشق نہیں ہوگی بلکہ ایک عالمی پیغام کے طور پہ دیکھی جائے گی۔ ایران جب شپنگ کمپنیز کو پیشگی اطلاع دے رہا ہے کہ اس علاقے میں بحری مشقیں ہوں گی، تو وہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ باور کروا رہا ہے کہ وہ اس خطے میں اپنی موجودگی، اپنی صلاحیت اور اختیار سے آگاہ ہے۔ اگر ان مشقوں میں روس اور چین کی ممکنہ شمولیت کی خبریں جو گردش کر رہی ہیں وہ صحیح ثابت ہو گئیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایران پھر تنہا کھڑا نظر نہیں آنا چاہتا بلکہ ایک وسیع تر جیو اسٹریٹجک فریم میں خود کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ربط دکھائی دے گا۔ ایک طرف امریکہ ایرانی حکام اور ان کے خاندانوں کے لیے دروازے بند کر رہا ہے، دوسری طرف ایران دنیا کے سب سے حساس سمندری راستے پہ اپنی عسکری مشقوں کا اعلان کر کے یہ جتلا رہا ہے کہ دباؤ یک طرفہ نہیں رہے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایران کو کمزور نہیں، تجربہ کار دکھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ رد عمل جذباتی نہیں، حساب شدہ ہے۔ ماضی میں ایران نے کئی بار یہ سبق سیکھا کہ فوری اور غیر متوازن رد عمل نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اب اس کی حکمت عملی میں براہ راست تصادم سے زیادہ علامتی طاقت کا استعمال نظر آتا ہے۔ آبنائے ہرمز میں مشقیں ایک یاد دہانی ہے کہ اگر ایران کو گھیرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ خاص طور پہ پیغام خلیجی ریاستوں کے لیے جو امریکہ کے ساتھ کھڑی نظر آتی تھیں مگر اپنی توانائی کی سلامتی کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند بھی رہتی تھیں۔ امریکی اقدامات اور ایرانی رد عمل کو اگر ایک ساتھ رکھ کے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں فریق مکمل جنگ کے موڈ میں نہیں ہیں، مگر دونوں دباؤ بڑھانے کی دوڑ میں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ ویزا پابندیوں اور ذاتی سطح کے اقدامات کے ذریعے اخلاقی برتری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایران جغرافیہ، توانائی اور عسکری موجودگی کے ذریعے اپنی اہمیت منوا رہا ہے۔ یہی تسلسل اس پورے منظرنامے کو انہماک زدہ بناتا ہے کہ موجودہ منظرنامے میں ہر اعلان آنے والے دنوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون کمزور ہے بلکہ یہ کہ کون زیادہ دیر تک اس دباؤ کے کھیل میں توازن رکھ سکتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔